ضد تانیہ ناول کی نمبر 15۔ زرین اپنے کمرے سے باہر تھوڑی دیر سے نکلی تھی۔ جبکہ وہ باہر آئی تو تقریباً شام کا وقت تھا۔ مورے نے اس کو جانسی نظروں سے دیکھا۔ زرین خاموشی سے ان کے نزدیک آ گئی۔ مورے ہلکا سا مسکرائی۔ کچھ کھا پی لو خانم، مورے نے کہا۔ زرین البتہ سنجیدہ تھی، انہیں دیکھنے لگی۔ آپ نے بختیار کو میرے کمرے میں بھیجا تھا؟ زرین سپاٹ لب و لہجے میں بولی۔ مورے پھر سے مسکرائی۔ ہاں زرین، تمہارا حق تھا اس پر، دوسری بیوی ہی صحیح، پہلا حق لے گئی ہو، تم خوش قسمت ہو۔ وہ خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ کیوں بھیجا تھا؟ وہ البتہ تھوڑا غصے میں بولی۔ کیوں؟ ایسے کیوں پوچھ رہی ہو؟ زرین کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتی وہ بولی۔ کچھ نہیں، اس نے کہا اور سر جھٹکتی اٹھ گئی۔ مبارک ہو تمہیں، تمہاری سوتن ڈیرے پہ آ گئی ہے۔ شکر مناؤ، تمہارا حق دے گیا بختیار خان، ورنہ شاید ہی ڈیرے سے اس حویلی تک کے 10 قدم وہ زندگی میں کبھی طے کرتا۔ مورے کی خبر سے زرین جیسے قدموں پر پلٹی تھی، حیران اور پریشان کھڑی انہیں دیکھنے لگی۔ ہاں زرینہ، وہ یہاں آ گئی ہے۔ کون لایا ہے اسے یہاں؟ بختیار، زرین سوالیہ نظروں سے دیکھتی نفرت سے پنگاری۔ پتہ تو یہی رہے ہیں کہ وہ خود لائے ہیں، مورے بولی جبکہ زرین کو لگا جسم میں چنگاریاں سی اٹھ رہی ہوں۔ وہ ایک دم باہر کی جانب بڑھی۔ زرین، یہ غلطی مت کرنا، مورے نے اسے تیزی سے روکا۔ کیوں آپ کا بیٹا مجھ سے نفرت اور سے محبت کرے؟ ایک چھت تلے میں سہ نہیں سکتی، مورے مجھے سانپ کو جان سے ہی مارنا ہے تاکہ بختیار کے پاس ساری زندگی کے لیے میرے علاوہ کوئی بھی آپشن نہ رہے۔ یہ ایک رات ادھار دے دینا میرے لیے کافی نہیں، زرین غصے سے چیخی۔ صبر کرو بچے، ابھی جو ملا اسی پر صبر کرو، وہ سر ہلاتی بولی۔ آپ کریں صبر، ساری زندگی سے بھی تو صبر ہی کرتی آئی ہے۔ میں نہیں کر سکتی، زرین غصے سے بھڑکی ان کے تخت پہ بیٹھ گئی۔ صبر تو کرنا پڑتا ہے اس وقت تک پہنچنے کے لیے جس وقت میں تمام حساب برابر ہو جائیں۔ صبر ہی کرنا پڑتا ہے، یہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں، وہ زرین کا شانہ تھپتھپا کر بولی۔ زرین سے البتہ ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ جاؤ کچھ کھا پی لو، تھک گئی ہوگی، وہ بولی جبکہ زرین نے تڑپ کر ان کی جانب دیکھا۔ جاؤ زرین، یہ وقت نہیں، اسے اس حویلی تک کون لائے گا مورے؟ زرین غیر مرئی نکتے کو گھورتی سوال کر رہی تھی۔ کھانا خود، مورے آہستگی سے بولی۔ وہ نیند سے جاگی تو احساس ہوا کہ شاید عرصے بعد بے فکری کی نیند سوئی ہو، لیکن اچانک اٹھنے والے کمر کے درد سے خود ہی وہ منہ بناتی سیدھی ہوئی اور سر اٹھایا تو عین بختیار خان کی نظروں سے نظریں جا ملی۔ وہ ہڑبڑا کر چیختی ہوئی اس سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی اور ایک دم چکرا گئی۔ بے ساختہ نیند میں اٹھ کھڑے ہونے کے باعث وہ چکرا گئی تھی۔ بختیار نے البتہ اپنی ٹانگیں سیدھی کی جو آج اس کی بیگم توڑ کے ہی اٹھی تھی۔ کیسی نیند آئی ہے خان؟ وہ مسکرا کر بولا جبکہ درخنے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ اتنی بے سکون نیند اس کی باہوں کے اظہار میں لیٹی رہی تھی۔ اب تو ایسے تھک گئی گویا آپ پر محنت کی ہو ہم نے، کافی مشقت کی ہو۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا خود کو سیراب کرتا مسکرا دیا۔ تم نے مجھے یہاں شرمندگی کی انتہا پر تھی خان، قسم اٹھوا لیجیے، آپ کو اپنی باہوں میں لانے کی ذرا بھی زحمت نہیں کی۔ اب تو ویسے بھی ہماری دیوانی ہے،
خود ہی کھینچی چلی آئیں۔ وہ محظوظ ہوا۔ فضول مت بولو۔ درخت نے سینے پہ ہاتھ رکھ دی، اپنے درکنوں کو گویا سنبھالنے لگی، جبکہ وہ ٹانگیں پھیلا کے تقریباً لیٹ ہی گیا۔ او خان ہوش و حواس میں آگے۔ ویسے خان بخت، آپ کے لیے کھانا منتظر ہے۔ کھانے کو اتنا انتظار کرایا ہے آپ نے۔ سیدھا اور افسوس کرتا اسے دیکھتا کھڑا ہو گیا۔ درخت نے بے حد شرمندہ تھی، اگر تو وہ خود اس کے پاس یوں چڑھ کر اس پہ بیٹھی تھی تو یہ ازحد شرمندگی کی بات تھی، لیکن نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی نشہ کر کے سوئی تھی کیا جو اسے پتہ نہیں چلا وہ کب بختیار کے حصار میں گئی؟ یقیناً یہ 2 نمبری انسان ہی اسے خود لایا ہوگا۔ وہ اسے گھورنے کے لیے مڑی جبکہ بختیار بالکل اس کے پہلو میں کھڑا تھا۔ درکنیں ٹکرا گئی اور ایسا لگا وہ پہاڑ سے جا ٹکرائی ہو۔ چلیں، گمگیر لہجے میں کہتا اس نے اس کا نرم ہاتھ تھام لیا۔ درکنیں حلق میں اٹکا سانس بحال کرتی اس کے ساتھ چلنے لگی، جبکہ بار بار وہ اسے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہ رہی تھی۔ ہاتھ تو چھوڑو میرا، وہ اب کے جھنجھلا کر بولی۔ ایسے کیسے؟ آپ کا ہاتھ تو پیدا ہوتے ہی تھام لیا تھا۔ دنیا میں آتے ساتھ خان پہلا نام آپ کا سنا تھا۔ وہ دل فریبی سے مسکرایا جبکہ درکنیں اس کی لمبی لمبی پھینکنے پر عاجز سی آئی۔ بڑا تمہیں یاد ہے، اور کس نے تمہیں میرا نام بتا دیا تھا؟ وہ سر جھٹکتی بولی۔ مورے نے۔ بختیار ہنستا ہوا بولا۔ مورے؟ درکنیں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ جی ہاں، آپ کی ہے ہماری مورے، میری ماں۔ وہ اس کا گال تھپتھپا کر بولا، جبکہ درکنیں یہ سوچ رہی تھی کہ بختیار کی ماں اس کے بارے میں کیسے جانتی تھی۔ تمہاری مورے میرے بارے میں کیسے جانتی تھی؟ وہ اجنبی سے پوچھنے لگی۔ خان، اتنا سائنسی دماغ چلانے کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ بختیار نے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ نہایت بدتمیز آدمی ہو تم، معلوم نہیں تم سے سیدھے منہ آخر میں نے بات کی ہی کیوں؟ وہ روٹھے لہجے میں کہتی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی، کیونکہ اسے شدید بھوک لگی تھی۔ بختیار اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے اس کے پاس ہی چیئر گھسیٹ کے بیٹھا، لیکن دل راضی نہیں ہوا۔ بھلا یہ بھی کوئی طریقہ ہوا 2 محبوبوں کا کھانا کھانے کا؟ وہ بدمزہ سا بولا۔ درکنیں اور اس کے درمیان تھوڑا سا بھی فاصلہ تھا، جو عام لوگوں کے درمیان تو نہیں ہوتا تھا، اسے زیادہ فاصلے پر بیٹھے تھے۔ اب محبوب اتنے فاصلے پر درکنیں کے نزدیک تو بیٹھ سکتے تھے، لیکن بختیار کو یہ منظور نہیں تھا۔ درکنیں اس کے شاندار خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگی جو کچھ سوچ رہا تھا۔ مجھے کھانا کھانے دو گے؟ درکن نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بختیار نے نظریں اٹھائیں۔ نہیں، وہ سکون سے بولا۔ اٹھے یہاں سے، یہ کیا بات ہوئی؟ عرصے بعد میری پیاس بجھانے کے لیے راضی ہوئی ہیں اور دور کھڑی کہتی ہیں پانی پی لو، بیکار بات ہے۔ سائیاں محبت کے رنگوں سے، محبت کی موجوں سے واقف ہی نہیں۔ بالکل مراد کی بہن ہے۔ سر جھٹک کر اپنا بھاری بازو اس کے نازک کمر کے گرد حائل کرتا اسے اپنے گود میں کھینچ چکا تھا کہ درکنیں بالکل اس کے سینے سے چپکی ایک دم اس کی ٹانگوں پر بیٹھ گئی۔ بختیار اس کے حیران چہرے کو دیکھتا مسکرانے لگا اور اس کی دونوں ٹانگیں کھینچ کے اوپر کر دی۔ اب شاید وہ پرسکون تھا کیونکہ وہ خود بیٹھا تھا، جبکہ درکنیں اس کے بازو میں تقریباً لپٹی ہوئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے بختیار خان، مجھے کھانا کھانا ہے۔ وہ جھنجھلا کر اس کے اس بیکار سے پلان کو مسترد کرتی اس کی باہوں سے نکلنے کو مچلی۔ سونا سائیں، یہ غلطی مت کریں، ویسے بولا جیسے ان کے تعلقات بڑے استوار ہوں، انداز میں خفی جو تھی۔ درکنیں اسے آنکھیں سکیڑ کے دیکھنے لگی۔ میں تمہارے پاس آئی ہوں اپنی مجبوری میں، تمہاری عاشقی کو ہوا دینے کے لیے نہیں۔ ہٹو یہاں سے، چپکے جا رہے ہو۔ اس کے بازو پر مکے مارتی اٹھ کے کھڑی ہوگی، اور یہ بختیار نے اسے آزاد ہی کیا، ورنہ وہ کہاں دھان پانسی اس کے مقابلے میں کچھ تھی۔ بہت ظالم ہو درخنِ خانم،
بہت ظالم۔ محبوب تو 10 دن کھانا نہ کھائے، بس اپنے سائیں کی آنکھوں کو دیکھتے گزار دے۔ اسے کیا پرواہ، ایک ہاں پہ کھانے کی پڑی ہے، کھائیں، کہیں کھانا بھاگ نہ جائے۔ سر جھٹکتا اس سے دور ہوتا بولا، جبکہ درکنیں دوسری چیئر کی سیٹ کے بیٹھ گئی۔ جب 3 دن تک کچھ نہیں کھاؤ گے پھر پتہ چلے گا تمہیں، وہ دل گرفتگی سے بولی۔ بختیار نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ 2 ٹکے کے حویلی والے آپ کو کھانے پینے نہیں دیتے تھے؟ وہ حیرانگی سے کے ساتھ بھٹکا بھی۔ تم ایسے کیسے کہہ سکتے ہو؟ میرے بابا سائیں ہیں وہ۔ شٹ اپ، یہاں سائیں صرف آپ ہی ہیں۔ مجھے سبق نہ پڑھائیں اور سیدھی طرح بتائیں، انہوں نے آپ کو کھانا نہ کھانے نہیں دیا، سزا دی ہے؟ وہ بےتابی سے بولا۔ وہ میرے گھر والے ہیں، میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تم جواب طلبی نہیں کر سکتے۔ ترکنے اس کے ایک دم بھڑکنے پر کچھ خفیف سی ہوئی۔ بختیار سنجیدگی اور سکھ چہرے سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو علم ہے آپ کے بھوکے ننگے باپ کے کھیتوں کو پانی ہمارے گاؤں سے جاتا ہے؟ وہ سکون سے اسے اطلاع دینے لگا۔ درکنیں ابھی اس کی بدتمیزی پہ احتجاج کرتی کہ وہ جو آگے بولا وہ پریشان ہو گئی۔ انہوں نے میری امانت کو تکلیف پہنچائی، آج سے ان کے کھیتوں کو پانی نہیں پہنچے گا۔ وہ سکون سے فیصلہ کر گیا۔ کیوں؟ درکنیں کھانا واقعی بھول چکی تھی، تڑپ کر بولی۔ بڑی تڑپ رہی ہیں؟ آپ کو تو چاہیے میرا ساتھ دیں، پیاسے مریں، سالے آپ کا کھانا پینا بند کریں گے، میں پورے گاؤں کا کر دوں گا۔ بختیار خان کی بیوی ہیں آپ، یہ عام بات نہیں، کھانا یہ الگ بات ہے۔ میں آپ کے نخرے برداشت کرتا ہوں، عاشقی ہے، عاشقی میں تو سب ہوتا ہے، لیکن یہ دنیا، بختیار خان کے محبوب کو تکلیف دے اور میں سکون سے بیٹھ جاؤں، ناممکن۔ وہ سکون سے برتنوں پر سے ڈھکن ہٹانے لگا، جبکہ درکنیں کھانا تو بھول گئی تھی۔ بختیار، اس نے اسے پکارا اور بختیار مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے نہ کرے خان، میں آپ کو تھکانے میں بالکل بھی نہیں تھکوں گا۔ کیوں اپنی کمزور سی جان پر میرا بوجھ ڈلوانا چاہ رہی ہیں؟ وہ ونک دیتا بولا، جبکہ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر تو دل خوش ہو جاتا تھا، جبکہ درکنیں سر تھام گئی۔ وہ کیا تھا؟ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ اس نے اس کا بازو پکڑا۔ اف یہ دائم، وہ ہنسا۔ کھانا کھائیں، باقی معاملات تو میں دیکھ ہی لوں گا۔ اس نے اس کو اپنے ہاتھ سے لقمہ دیا۔ پلیز، میرے بابا جان کے علاوہ بھی وہاں اور لوگ ہیں، آپ پانی بند کر دیں گے تو ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ ترک نے آہستگی سے بولی۔ بختیار خان کا قہقہ بلند ہوا۔ میں کہاں جاؤں؟ خان آپ کو منوانے کے خوب ہنر آتے ہیں۔ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ پلیز بختیار، درکنیں پریشان تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن ایک وعدہ کریں، مجھے چھوڑ کر کبھی بھی کہیں بھی نہیں جائیں گی، زندگی میں کبھی بھی مجھ سے ہاتھ نہیں چھڑائیں گی، مجھ سے عشق کریں گی اور میری عاشقی میں کھل کر سانسیں لیں گی۔ وہ گہری بےتاب محبت سے لبریز نگاہوں سے اسے دیکھتا بولا، جبکہ درکنیں ساکت سی اس کی بےتابوں کو سننے لگی۔ خان وعدہ کریں، کیوں سوچ رہی ہیں اتنا؟ اس کے گال کو نرمی سے سہلانے لگا، جبکہ درکنیں کو شہریار کی بات یاد آ گئی۔ وہاں ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہی، بختیار ایک ذلیل انسان ہے، اس نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا، اس نے ہماری عزت کو دو کوڑی کی کر دیا، اس نے ہماری عزت پہ ہاتھ ڈالا۔ تم اپنے باپ بھائی کی عزت کی خاطر اسے ختم کر دو درکنیں، یہی حل ہے تمہارے لیے بھی ہمارے لیے بھی۔ درکنیں گہری سوچ میں ڈوب گئی، جبکہ بختیار کھول کر مسکرایا۔
کچھ نہ سوچیں آپ، جو سیکھ کر آئی ہیں میں آپ کو بھلا دوں گا۔ میری محبت کی تپش میں صرف آپ جلسیں گی، وہ بھی اپنی مرضی سے۔ باقی ساری باتیں بھول جائیں۔ خانہ آپ بہت معصوم ہیں، آپ جو کچھ سوچ رہی ہیں وہ آپ کی کرنے کا کام نہیں۔ میری جان سب چھوڑ کے میرا ہاتھ تھام لیں۔ وہ آہستگی سے اس کے قریب آ گیا، جبکہ درکنے کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بختیار نے اس کی ان حسین آنکھوں کو نرمی سے چھوا۔ گلی پلکیں، بختیار کے وجود میں اس کا بھیگا بھیگا لمس ایک آتش سی اٹھا چکا تھا، جبکہ درکنے ہوش میں آتی جلدی سے سر جھٹک کر دور ہوئی۔ وعدہ، وہ نظر جھکا کر بولی، جبکہ چور نگاہیں تھیں۔ بختیار ہنس دیا، نرمی سے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ کھانا کھائیں، اس نے کھانا کھانے کے لیے کہا۔ درکنے کھانا کھانے لگی، جبکہ وہ خود سکون سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، جو آہستہ آہستہ کھانا کھا رہی تھی۔ بختیار کی نگاہیں اس سے ہٹی تو وہ کچھ سوچتا۔ اچانک اس کا سیل فون بجنے لگا اور اسے یہ خیال اتنا ناگوار گزرا، مراد نہ ہوتا تو کسی صورت وہ کال پک نہ کرتا۔ بنا کچھ بولے اس نے کال اٹھا لی۔ خانہ، آپ سے تھوڑی دیر بات ہو سکتی ہے؟ مراد کی آواز تھی، خاموش ہونے کی وجہ سے درکنے کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ نہیں، اسمارٹ انداز میں کہہ کے کال کٹ کر دی۔ جبکہ کال کٹ ہوتے ہی سیل فون دوبارہ بجا۔ بختیار نے پھر اٹھایا۔ خان پلیز، یار عالم خان بھی آئے ہوئے ہیں، ضروری بات ہے۔ مراد کی آواز پھر ابھری، جبکہ بختیار نے کال کٹ کر دی۔ درکن اسے دیکھ رہی تھی، وہ موبائل لاپرواہی سے پھینک کر اس کی جانب مڑا۔ تم ناراض ہو مراد خان سے؟ درکن کچھ سوچتی ہوئی بولی۔ بختیار نے گہرا سانس بھرا، ہاں۔ کیوں؟ درکن اسے جانچی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ وہ گدھا ہے، اسے تمیز نہیں ہے کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ اور تم؟ درکن سنجیدہ تھی۔ بختیار کو ہنسی آ گئی۔ آپ کا شوہر بہت عقل مند ہے، بیوقوف سمجھنے کی بیوقوفی مت کیجیے گا۔ وہ اس کے گال پر شدت سے اپنا لمس کی جادوگری بکھیرتا دور ہو گیا۔ دل نہیں کرتا آپ سے دور جانے کا، مگر جانا پڑتا ہے۔ وہ نرمی سے اس کے سرخ چہرے پر گال سے ہلاتا بولا، جبکہ درکن اس کا ہاتھ ہٹا نہیں سکی۔ بریرہ نے کہا تو اسے اپنے قابو میں کرنا ہے، جبکہ اس کا یہ چھونا کوئی عام بات نہیں تھی۔ وہ اپنے قابو میں کرتی کرتی اس کے قابو میں نہ چلی جائے، اسے ہمیشہ سے یہ خوف رہا تھا۔ خان، ویسے کھانا کھا کر اب کیا کریں گی؟ وہ ایک ہاتھ ٹیبل پر رکھتا اس پر جھکتا بولا۔ درکنے پرسوچ ہوگی، وہ واقعی کیا کرے گی؟ لیکن اپنی حویلی میں بھی تو کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ لیکن وہاں پریورش، گل بھابھی بھی جان تو تھے جن سے بولا جائے، یہاں تو وہ اکیلی تھی۔ تمہارا انتظار، وہ مدھم لہجے میں بولی، کیونکہ اس کے علاوہ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ بختیار ہنس دیا۔ جانے جہاں ایسے تیر نہ مارے۔ وہ مسکرایا اور اس کے ریشمی بالوں کی خوشبو کو خود میں سمو گیا۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں جب تک کمبخت مراد کی بکواس سنوں گا، آپ تب تک آپ ایسا کیجیے گا، میرے گھوڑے دیکھیے گا، سامنے ہی تو استبل ہے، آپ ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا، وہ بہت مہمان نواز ہیں۔ خان کافی خوشی سے اپنے سردار کے محبوب کا استقبال کریں گے۔ آپ بوریت کا شکار نہیں ہوں گی۔ اور رہی بات کل کی، کل آپ کا دل لگانے کے لیے یہاں بہت سارے لوگ ہوں گے، ڈونٹ وری۔ وہ بچوں کی طرح اسے بہلا رہا تھا۔ درکنے کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اسے گھوڑے بچپن سے پسند تھے، جبکہ شہریار اور بلاول گھڑ سواری کرتے تھے۔ اس کا دل اچھلتا تھا گھوڑوں کو چھونے کے لیے، مگر کبھی رسائی حاصل نہ ہوئی کہ گھر کی خواتین حویلی سے باہر نہیں نکل سکتی تھیں۔
گھوڑے کو چھونے کی بات تو بہت دور کی تھی، وہ حویلی سے باہر بھی سالوں میں قدم رکھتی تھی، حتیٰ کہ زنان خانے سے باہر کبھی نہیں نکلتے تھے۔ وہ چمکتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ بے ساختگی میں بول گئی۔ کبھی آپ، کبھی تم، اور کس کس طرح ماریں گی آپ ہمیں؟ وہ نرمی سے بولا جبکہ دل محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں، میرا مطلب تمہیں برا نہیں لگے گا، میں تمہارے ملازموں کے سامنے جاؤں گی، اور مطلب مردوں کے شوق ہوتے ہیں یہ تو، اور میں جا کر دیکھوں یا چھوں تمہیں برا محسوس ہو۔ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی۔ سائیں یہ سب اور کس کا ہے جب آپ ہی اپنے حجرے سے باہر نہیں آئیں گی؟ جب آپ کا دل کرے، جہاں آپ کا دل کرے آپ جائیں، آپ کو میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ فضول ہیں، اصولوں سے نکلیں۔ وہ مسکرایا۔ پھر پھرے، گھوڑے دیکھوں گی۔ وہ کھانا چھوڑ کر جلدی سے اٹھی۔ بختیار ہنسیا۔ پہلے کچھ کھائیں، باقی باتیں بعد میں۔ پھر کہتی ہے میں نے کھایا نہیں، مجھے کھانے دو۔ وہ بولتا ہوا کمرے کی جانب گیا۔ فریش ہونا تھا، درخت نے منہ بنا کے اس کے تن سنا، اور خوشی تو سینے میں ایسی ہوئی جو آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ جلدی جلدی کھانے لگی، کہیں اپنی بات سے ہی مکر نہ جائے۔ بختیار خان دوسری طرف مڑ گیا، جبکہ اسے ایک حویلی کے اعتماد والی ملازمہ کی بیٹی کے ساتھ گھوڑے دیکھنے کے لیے بھیج دیا۔ بختیار کی نظریں درخنے پر ہی تھیں۔ مراد اور عالم دونوں وہیں بیٹھے تھے اور محسوس کر رہے تھے اس کا دھیان کہاں ہے۔ بختیار، عالم نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔ بختیار نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، لبوں سے مسکراہٹ سمٹی اور وہ ان دونوں کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ بختیار، کیا تمہیں یہ سب ٹھیک لگتا ہے؟ عالم نے بات شروع کی۔ نہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ پھر تم کیوں نہیں کوئی ایکشن لے رہے؟ عالم نے پوچھا۔ لے لیا ہے، ضروری نہیں دنیا کو بتاتا پھروں۔ مراد پر ترچھی نظر ڈال کر اپنے خفگی کا اظہار کرتا وہ بولا۔ مراد نے اس کی جانب دیکھا۔ خان، اتنی بڑی سزا نہ دے مجھے، مراد افسوس سے بولا۔ تم نالائق انسان ہو، اسی قابل ہو، بختیار بولا جبکہ وہ مسکرا دیا۔ کم از کم وہ بولا تو اس کا تو جینا حرام ہو گیا تھا یہ سوچ سوچ کر۔ بختیار اسے بول نہیں رہا۔ خان، معافی چاہتا ہوں۔ معافی کی گنجائش نہیں خان، میں اپنی ناپسندیدہ چیز کے نزدیک جاؤں اور وجہ تم بنو، تمہیں تھوک دوں اس رشتے پر جو بچپن سے میرے اور تمہارے درمیان ہے، کہ بچپن سے میرے ساتھ ہو، آج تک مجھے سمجھ نہیں سکے۔ وہ بھڑکا۔ عالم خاموش رہا۔ وہ بول رہا تھا اسے، یہی بڑی بات تھی۔ ایسا نہیں ہے، میں غلطی مانتا ہوں اپنی۔ وہ سر جھکا گیا۔ زندگی میں کام ایسا نہ کرو مراد خان کہ سر جھکانا پڑے۔ میرے سامنے جب جب تم نے سر جھکایا ہے میرے تن بدن میں آگ ہی لگی ہے۔ اب منہ لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کو کیا بکواس کرنی تھی جس کے لیے تڑپ رہے تھے؟ وہ بولا تو مراد نے سر اٹھایا اور تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ خان، گڑبڑ ہے۔ درخت خان کو جی اپنی مرضی سے نہیں آئی، مراد نے کہا جبکہ عالم نے تائید کی۔ مجھے اس میں شہریار اور اکبر خان کی چال لگتی ہے۔ بلاول گاؤں میں نہیں اور یہ دونوں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ درخت نے خانہ کو کیا کہہ کر یہاں بھیجا ہے معلوم نہیں۔ بختیار درخت کو دیکھتے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ گھوڑے کو دیکھ رہی تھی اور ایسے خوش تھی جیسے بچے کی محرومی ختم ہوئی ہو سکتا ہے تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہو، اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، تمہیں ہوش میں رہنا چاہیے۔ عالم فکر مند تھا۔ سوچو ذرا خان،
وہ آئے ہمیں ختم کرنے اور خود ہی ہمارے عشق میں ختم ہو جائیں تو کیا تماشا ہو۔ وہ مڑ کر ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بختیار ہنس دیا۔ تم دونوں مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کرو، میں ہوش میں ہوں، فکر نہ کرو، نقصان کی بات نہیں، اس نے کہا اور سر جھٹکا۔ جبکہ مراد اور عالم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ البتہ بختیار تو وہیں تھم گیا تھا جہاں اس کا محبوب تھا۔